حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ والی طرف سے نماز ظہر کے لیے اور جا رہے ہیں حاجی صاحبان کنگ فہد گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، فرسٹ فلور سے نیچے اتر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، اور سامنے جو خانہ کعبہ شریف کی طرف دروازہ ہے حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف باب الفتح گیٹ ہے، اسی جانب صفا مروہ ہے، یعنی کہ صفا مروہ کے قریب حاجی صاحبان باب الفتح گیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ظہر سے پہلے نماز ظہر کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے۔ یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے اس ٹائم، اور حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا وہ اس جانب باہر نکل رہے ہیں، لیکن بہت کم حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، حاجی صاحبان یہیں بیٹھ رہے ہیں، نماز ظہر پڑھیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد باہر نکلیں گے صفا مروہ کی جانب۔ اس جانب صفا مروہ آپ سب یہاں آئے اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہاں پہ اس پیارے گھر کا طواف کریں اور پیارے محبوب کے گھر کا برندوں کے اندر حاجی صاحبان بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد اندر چلے گئے ہیں جنہوں نے طواف کرنا تھا اس جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ ابھی پونا گھنٹہ باقی ہے اذان ہونے میں، اذان مغرب، اور ماشاءاللہ اس ٹائم جنازہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ صرف ریڈیو والے تو صفا مروہ کرتے ہیں، عربیہ اس کو بولتے ہیں، اور یہاں سے حاجی صاحبان صفا پہاڑی کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی یعنی کہ حاجی صاحبان جو پہلا چکر شروع کرتا ہے وہ اس طرح سے شروع کرتا ہے صفا کی طرف سے، صفا سے ابھی دیکھیں کھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایمرجنسی شاپوں والے، تو یہاں پہ ان کو تنگ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ جب یہ حاجیوں کے رستے میں بیٹھتے ہیں تب ان کے لیے مشکل ہے۔ نماز کتنے پیارے لکھے ہوئے، کمال چیز بنا دی ہے یار۔ صبح صبح آوازیں لگ رہی ہیں جدہ جدہ جدہ، ٹیکسی والا آوازیں لگا رہا ہے، اور یہاں ساری ٹیکسی کھڑی ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اور یہ غزہ پارکنگ کے خوبصورت مناظر جو لیبر کام کرتی ہے حرم میں وہ جا رہی ہے حرم شریف کی طرف۔ ٹائم 6 بج گئے، بس السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان پاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا ٹیکسی کو پتا ہے میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی طرف لائن لگی ہوئی ہے، حاضری صبح صبح حاضری لگا رہے ہیں، یہ شرکہ اور ہے، اور اس جانب پانی بانٹا جا رہا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی پانی بانٹ رہی ہے، اور سامنے 3 گاڑیاں آئس کریم والی، اور اس طرف سے لیبر آ رہی ہے جو کیمپوں میں رہتی ہے، کمپنی کی رہائشوں میں گاڑیوں پہ آتی ہے، اور یہاں دروازے کے اوپر کافی زیادہ رش ہے، یہاں پہ کام کرنے والے گزر رہے ہیں، کچھ مطاف میں جائیں گے اور کچھ جائیں گے شامیہ میں۔ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ والی طرف سے نماز ظہر کے لیے، اور جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی طرف، اور سامنے باب العمرہ گیٹ۔ اگر آپ جبل کعبہ والی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ نشاندہی ہے سامنے، اس طرف یہ نیو مسجد مسجد عبداللہ، اور سامنے یہ 2 گنبد ہے، یہ دروازہ باب العمرہ گیٹ ہے، لیکن یہ نارمل دنوں میں بند رہتا ہے، یعنی کہ اوپن ہے، لیکن حاجیوں کے لیے بند ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان یہاں سے نہیں گزرتے ہیں، جو یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ یہاں سے آتے اور جاتے ہیں اندر۔ سورج سر کے اوپر کھڑا ہے
لیکن آج گرمی کی شدت میں تھوڑی کمی ہے، ہوا چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے اتنی خاص گرمی لگ نہیں رہی۔ کچھ حاجی صاحبان سامنے جا رہے ہیں، جس طرف دارالتوحید ہے اس جانب، وہاں سے آئیں گے نمازی حضرات۔ 74 نمبر گیٹ کھلے ہوئے وہاں سے، اور جو احرام میں وہ جائیں گے کنگ فہد گیٹ سے، جو 79 نمبر گیٹ ہے۔ عبداللہ کے بھی یہ 3 گیٹ اس طرح سے بھی کھول دیے گئے۔ ابھی رش ماشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، پہلے تو 114 ہی کھلا ہوا تھا، لیکن اب یہاں سے 119، 121 اور 123 یہ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ نماز ظہر ٹائم بھی ماشاءاللہ کافی رش ہو جاتا ہے، نماز ظہر کے بعد کافی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جتنے بھی حاجی صاحبان آتے ہیں، نمازی حضرات اور جو احرام میں ہوتے ہیں طواف کرنے والے، وہ نماز اسی کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نمازی حضرات باہر نکل جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب، اور جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں وہ اندر خانہ کعبہ شریف تو بھی جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف آپ کو خانہ کعبہ شریف زیارت کراتے ہیں اور آپ کے لیے بس دعائیں کرتے ہیں، آئیں یہ دعا میں شامل ہوں۔ حاجی صاحبان کنگ فہد گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، فرسٹ فلور سے نیچے اتر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، اور سامنے جو خانہ کعبہ شریف کی طرف دروازہ ہے کنگ عبداللہ گیٹ، وہاں سے داخل ہو رہے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ سپیکر آن ہو گئے ہیں اذان ظہر کے لیے۔ یہ صاحبان جا رہے ہیں جس طرف باب الفتح گیٹ ہے، اسی جانب صفا مروہ ہے، یعنی کہ صفا مروہ کے قریب باب الفتح گیٹ۔ حاجی صاحبان باب الفتح گیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ظہر سے پہلے نماز ظہر کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پیارے محبوب کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ابھی پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف میں نماز ظہر سے پہلے، 12:20 ہو گئے، اذان ہونے میں 7 منٹ باقی ہیں۔ اور یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ، خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے اس ٹائم، اور حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا وہ اس جانب باہر نکل رہے ہیں، لیکن بہت کم حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں۔ حاجی صاحبان یہیں بیٹھ رہے ہیں، نماز ظہر پڑھیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد باہر نکلیں گے صفا مروہ کی جانب۔ اس جانب صفا مروہ جس سفید دیوار ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس پیارے گھر میں بلائے، اور اللہ پاک آپ سب کو پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھائے۔ ماشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو اس جگہ پہ اس پیارے گھر میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، اللہ پاک امت مسلمہ کے ایک ایک بندے کو اس مقدس جان کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ سب یہاں آئیں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہاں پہ اس پیارے گھر کا طواف کریں اور پیارے محبوب کے گھر کا دیدار کریں۔ رش ماشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، ابھی نماز ظہر سے پہلے کافی زیادہ رش ہے، اور حاجی صاحبان اس جانب برآمدوں میں بیٹھے ہوئے، اور مسجد کے اندر بھی کافی زیادہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز ظہر کے بعد طواف کے لیے اندر آئیں گے۔ اور جس بہن بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جان کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اس پیارے گھر کا صدقہ پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھائے، اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ آپ سب یہاں پہ آئیں۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا صفا مروہ کی جانب، اور اس ٹائم ماشاءاللہ رش کافی زیادہ ہو گیا، کافی زیادہ رش اس ٹائم ماشاءاللہ مسئلہ حرام پہ خانہ کعبہ شریف کے اندر گراؤنڈ فلور پہ۔ ابھی میں کھڑا ہوں بالکل خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، اور اس طرح حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور ہم بھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ رستہ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، بالکل قریب ہے یہ رستہ۔ برآمدوں کے اندر حاجی صاحبان بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ حاجی صاحبان
نماز زور کے بعد اندر چلے گئے جنہوں نے طواف کرنا تھا اس جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف. خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے. اور یہ سامنے گرین لائٹ جو حجر اسود کے بالکل سامنے ہے. اور ابھی جا رہے ہیں جس طرف عبداللہ گیٹ ہے اس جانب, اور باہر نکلنے کے لیے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ اس جانب. گرمی اتنی زیادہ کوئی نہیں ہے, باہر بھی ہوا چل رہی ہے. یہاں تو ویسے بھی ماشاءاللہ ٹمپریچر نارمل رہتا ہے, یعنی کافی زیادہ یہاں پہ کولنگ کا سسٹم ہے. اس جانب کنگ عبداللہ گیٹ, اور یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے کنگ فہد گیٹ کی جانب. وہاں سے آئسبان باہر نکلنے فرسٹ فلور پر گراؤنڈ فلور سے, یعنی اس جانب سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے. اور یہاں سے اب چلتے ہیں اوپر, یہ حاجی زبان فرسٹ فلور سے نیچے اتر رہے ہیں اس جانب سے, اور یہ سیڑھی کی مدد سے اوپر جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ. اوپر بھی طواف چل رہا ہے فرسٹ فلور پر بھی. یہ حاجی زبان آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ والی طرف سے. سامنے خانہ کعبہ شریف, مسجد عبداللہ سے حاجی صاحب نکل کر آ رہے ہیں اس جانب جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے. اور یہاں سے بھی حاجی صاحب نکل رہے ہیں باہر مسجد الحرام کے 66 نمبر گیٹ سے, 66 نمبر گیٹ سے. اور اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحب واپس جا رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. ماشاءاللہ رش دیکھیں, بہت زیادہ رش ہے آج, اور آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے. 6 نمبر حمام والی سائڈ ہے اس جانب باہر نکل رہے ہیں حاجی صاحب. یہ جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ, گیٹ نمبر 123 اور 121 اور 119 اور اس کے پیچھے 114, یعنی کہ چاروں گیٹ سے حاجی صاحب باہر نکل رہے ہیں. کچھ حاجی صاحب واپس جا رہے ہیں جبل کعبہ والی طرف, یعنی کہ جن کی رہائشیں اس جانب ہے اپنی رہائشوں کی طرف, اور کچھ حاجی صاحب جا رہے ہیں جس طرف یہ مسجد ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس قریب والی مسجد. یہ مسجد جو ہے یہ ہے شامیہ والی سائڈ, 2 سائڈیں یہاں پہ ہیں, اس کو شامیہ بولتے ہیں. اور جو اس طرف ہے یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اس جانب اس کو مطاف بولتے ہیں. سامنے یہ جو بلڈنگ ہے بالکل جا نماز کی شکل ہے, اور اس کو جا نماز ہی بولتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا یہ جا نماز ہے, اور جہاں پہ ہے یہ دنیا کی جو گہرائی ہے وہاں پہ یہ جا نماز مقیم ہے, کھڑا ہے. یعنی کہ خانہ کعبہ شریف دنیا کی جو گہرائی ہے نا اس میں خانہ کعبہ شریف ہے, اور سب سے بڑا یہ دنیا کا جا نماز ہے. اور یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحب باہر نکل رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے, اور یہ جا رہے ہیں اپنے روموں کی جانب, یعنی کہ جس طرف جبل کعبہ ہے اسی جانب. جو حاجی صاحب جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں نمازی ذات وہ زیادہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے بعد یہیں سے واپس اپنے روموں کی طرف چلے جاتے ہیں. کافی تعداد میں حاجی صاحب واپس جا رہے ہیں. اور اسی جانب یہاں پہ سلام سے پہلے یعنی کہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں. یہ سامنے جگہ ہے بالکل خالی ہے, پتھر سے پڑے ہوئے ہیں, اور نشاندہی بھی ہے یعنی قبروں کی. اور سننے میں آیا تھا کہ 2020 میں یہاں پہ گڑھا کھودنے کی کوشش کی اور نیچے سے بالکل تازہ خون نکلا, اس کے بعد بند کر دیا گیا. اب دوبارہ کبھی بھی یہاں پہ کچھ نہیں بنائیں گے. جبل کعبہ والی سائڈ پہ کلین لگ گئے ٹوٹل یہاں پہ, اور سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے. بلڈنگ کے پیچھے جائے گا تو یا نیچے ٹوٹل سایہ آ جائے گا. ابھی تقریباً حرم شریف کے جو باہر والے سین میں 80% سایہ آ گیا. سامنے دارالتوحید اور پچھلے جبل عمر ابراہیم خلیل روڈ پہ اوپر, یعنی کہ یہ ابراہیم خلیل روڈ کے پچھلی سائڈ پہ ہے. اور یہاں پہ ایک گروپ کھڑا ہے بتا رہا ہے ابھی انہوں نے عمرہ کرنا ہے. اور یہ سامنے 8 نمبر حمام
یہ مردوں کے لیے، اور 8 نمبر حمام کا ایک یہ پارٹ ہے، ایک وہ اس طرف پارٹ ہے، یعنی کہ دار التوحید والی سائڈ، اور اس کے سینٹر سے پوڑی اوپر جا رہی ہے، راستہ اوپر جا رہا ہے۔ جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں ان کے لیے یہ جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ جس طرف یہ اس طرح کی بلڈنگ ہے، اور یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جاتے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہوتا ہے فرسٹ فلور پہ۔ اور یہ ریڑیاں ان کو حکومت کی طرف سے کارڈ ملے تھے، یعنی کہ یہ یہاں پہ جو عمرہ کرواتے ہیں نارمل، یعنی کہ جیسا میں ہوں یا دوسرا آدمی، اس طرح کا بندہ یہاں پہ عمرہ نہیں کروا سکتا کسی بھی حاجی کو۔ ہاں اس کا اپنا کوئی ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی بہن بھائی ہے، اس طرح کا ہے تو وہ ان کو کروا سکتا ہے، لہذا ہر دوسرے حاجی کو نارمل آدمی یہاں پہ عمرہ نہیں کروا سکتا اس شہر پہ، اس کو یہاں پہ عربیہ بولتے ہیں۔ یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی طرف مسلح حرام کے۔ یہاں 66 نمبر گیٹ سے بھی حاجی صاحبان اوپر جاتے ہیں، یہاں پہ چل رہی ہے الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں وہاں سے فرسٹ فلور پہ، اور یہاں سامنے اس ٹائم مسلح حرام کا جو باہر والا سین ہے اس میں تقریباً 80% سایہ آ گیا ہے، اور حاجی صاحبان باہر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اس ٹائم اندر بھی کافی زیادہ رش ہے، خانہ کعبہ شریف کے سین میں بھی کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم۔ اور یہ بھائی انڈین، کیا نام ہے بھائی مبین؟ مبین، ہمارا بھی چینل کو سبسکرائب کرنا، ان کا بھی ریڈ عمرہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں یوٹیوب میں جا کے، اور ہم کو ویڈیو ہمیں سے ملے گا۔ ابھی بھائی نے چینل بنایا ہے، بیسیکلی یہ یہاں پہ حرم شریف میں الیکٹریشین ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی حرم کی ویڈیو دے رہا ہے۔ چینل عمرہ چینل، یہ اس کا چینل ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں نمازی حضرات 74 نمبر گیٹ مسجد الحرم کے اندر۔ ابھی ماشاءاللہ کافی زیادہ حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، حرم شریف کی طرف نماز مغرب کے لیے۔ سامنے 6 نمبر حمام، اور یہ دار التوحید۔ یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ 79 نمبر گیٹ سے گزریں گے جو احرام میں، اور یہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان یہاں سے جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی طرف نمازی حضرات۔ یہاں سے جو حاجی صاحبان گزر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں سیدھے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس ٹائم ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے یہاں پہ، دیکھیں۔ اور یہ سامنے سکرینیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی کافی ہیلپ کرتی ہیں رستوں کے بارے میں، اور اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف جانے کے لیے جو عمرہ زائرین جاتے ہیں کس گیٹ سے جا رہے ہیں، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ کس گیٹ سے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح یہ تقریباً قریب کافی ہر طرف ہی لگی ہوئی ہیں LCDیاں۔ بان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس ٹائم مسلح حرام کے جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں سارے کھلے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحبان چھوٹے گیٹوں سے اندر جا رہے ہیں نمازی حضرات، اور ماشاءاللہ اس ٹائم مسلح حرام کا باہر والا سین فل بھرا ہوا ہے۔ ابھی آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے، 10 محرم تک رش بہت کم رہا ہے، اور 10 محرم کے بعد ماشاءاللہ حاجی صاحبان دوبارہ سے حاجیوں کا سمندر یعنی کہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور یہ جگہ جگہ پہ بورڈ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی تقریباً یہاں پہ جتنے بھی گیٹ ہیں ان کی لوکیشن دیتے ہیں، اور نیچے اسکینر بھی لگا ہوا ہے، اور وہ اسکین کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی بتاتا ہے یعنی کہ پوری لوکیشن گیٹوں کی اندر باہر آنے جانے کی، اور قریب جو روڈ ہے ان کے بارے میں۔ اس ٹائم پنکھے بند کر دیے گئے ہیں، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اور یہ شرکا مکہ بلڈنگ، اور کلاک ٹاور سے پہلے یہ تھا مکہ ٹاور، اور اسی لوکیشن پہ حضرت عمر کا گھر تھا، بالکل سیم یہی لوکیشن ہے۔ اور سامنے اس طرف KFC مسلح حرام کے جو باہر والا سین ہے ٹوٹل وہاں پہ کلین لگا دیے گئے، اور حاجی صاحبان آپ باہر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اندر اس ٹائم بہت زیادہ رش ہے، یعنی کہ مسجد الحرام جو اندر سے فل بھری ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور بھی اس ٹائم تقریباً 95 سے فل بھر گیا ہے۔ یہ جگہ تقریباً
60% یہاں پہ اس جگہ پہ کھانا 24 گھنٹے ملتا رہتا ہے. چاول خبسا یعنی کہ وہ چاول کے اندر ایک مرغی ہوتی ہے آدھی وہ پکی ہوتی ہے. اس کے بعد خبوز، لبن، لسی کو بولتے ہیں وہ، جوس، اس طرح کی چیزیں بھی دیکھیں. کافی زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. اس جانب بھی یہاں پہ بانٹا جا رہا ہے چاول ہی اکیلے چاول ہے، اور آگے چاول اور جوس لائن دیکھیں کتنی لمبی ہے، اور اس کے آگے بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے. یعنی کہ اس طرح یہاں پہ کھانا چلتا رہتا ہے. زور کے بعد تو یہاں پہ تقریباً چلتا رہتا ہے، ایک نہیں دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا، تیسرا نہیں چوتھا، یعنی کہ اس طرح ٹوٹل. یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. یعنی کہ آپ اگر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلا راستہ یہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے، اور بالکل سامنے مسجد الحرام کا 88 نمبر گیٹ ہے، 88 89. اس طرف لیفٹ سائڈ پہ ATMs ہیں، اور آگے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور رائٹ سائڈ پہ 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے. اور یہاں پہ آپ کو البیک بھی ملے گا. ابھی البیک کی سہولت بھی حرم شریف کے بالکل اندر ہے. چھوٹے چھوٹے حاجی، یہ تھوڑے بڑے ہوں گے، سمجھ رکھنے والے ہوں گے تو یہ اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم بالکل چھوٹے تھے اور حرم شریف گئے تھے خانہ کعبہ شریف میں. ابھی ان کو وہ لگن نہیں ہے، لیکن جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ پھر محسوس کریں گے کہ ہم اس مقدس جگہ پہ گئے تھے جہاں پہ دنیا ترستی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ہی بندہ آ جائے. اب جس طرف بھی دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو حاجیوں کا سمندر نظر آئے گا. سامنے 95 نمبر گیٹ کنگ عبدالعزیز کلاک ٹاور کا بالکل سامنے اس طرف کلاک ٹاور ہے، اور اس جانب آج کل یہ 2 گیٹ جو ہے نا مین یہ کھلے ہوئے ہیں جو حاجی صاحبان احرام میں آتے ہیں ان کے لیے. جو حاجی صاحبان حجاز روڈ والی سائڈ سے آتے ہیں ان کے لیے یہ 95 نمبر گیٹ کنگ عبدالعزیز، اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا جبل کعبہ والی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے 79 نمبر گیٹ کنگ فہد گیٹ، اس طرف سے اسے داخل ہوتے ہیں. اور جو حاجی صاحبان آتے ہیں اس طرف ابو جہل حمام ہے اس جانب سے، تو جو صفا پہاڑی ہے بالکل اس کے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ وہاں سے راستہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ اتر رہا ہے، وہاں سے حاجی صاحبان اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ راستہ سیدھا آتا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. یہاں پہ حجر اسود ہے بالکل سیم اسی کونے میں سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف آتا ہے راستہ. 3 نمبر حمام، اور یہ روڈ جو اس کے ساتھ ہے حجاز روڈ اس کو بولتے ہیں، اور اس جانب سامنے حجاز گیٹ ہے، لیکن آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا پڑے گا، نیچے بند کر دیا گیا ہے. فرسٹ فلور سے حاجی صاحبان وہ بھی جا رہے ہیں جو کپڑوں میں ہیں طواف کے لیے، اور احرام میں بھی ہیں، لیکن جو احرام میں اس کو تھوڑا سا لیفٹ ہو کے سیڑھی سے نیچے اترنا پڑے گا. اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ مسجد الحرام کے باہر والے سین میں حاجیوں کا سمندر ہے. نماز مغرب کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں. خوش نصیب یہ لوگ جو مقدس جگہ پہ ہیں عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں جو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو زندگی میں ایک دفعہ تو لازم یہاں اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ لازم آئیں. یہاں پہ پنکھے بھی بند کر دیے گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت زبردست بن گیا. اس طرح کا بھی موسم بن گیا جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں. یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں حجاز گیٹ سے سیدھے خانہ کعبہ شریف کی طرف، فرسٹ فلور پہ جائیں گے. جو حاجی صاحبان کپڑوں میں فرسٹ فلور پہ طواف کریں گے، اور جو حاجی صاحبان احرام میں وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ چلے جائیں گے. اگر ان کی مرضی ہے تو اگر انہوں نے اوپر کرنا ہے تو وہ اوپر بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن جو کپڑوں میں ہیں ان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، وہ فرسٹ فلور پہ ہی کریں گے طواف. کافی زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹائم ماشاءاللہ. تقریباً حرم شریف 90% اندر باہر فل بھرا ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ فرسٹ فلور کے مناظر ہیں، حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں، اور اس جانب خانہ کعبہ شریف. ابھی سورج کھڑا ہے، ٹائم 6:27 ہوئے، ابھی پونا گھنٹہ باقی ہے اذان ہونے میں، اذان مغرب. اور ماشاءاللہ اس ٹائم
حرم شریف کے اندر کافی زیادہ رش ہے، اور فرسٹ فلور کے اوپر بھی دیکھیں ماشاءاللہ، اور سیکنڈ فلور پہ بھی اسی طرح رش ہے۔ اثر کے بعد حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں آتے ہیں، جو زور ٹائم تقریباً 40% حاجی صاحب آتے ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور اثر ٹائم حاجی صاحب تقریباً 60% آتے ہیں۔ اثر کے بعد حاجی صاحب قافلوں کی صورت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور آگے نماز مغرب کے لیے حرم شریف جو ہے اندر اور باہر سے فل بھر جاتا ہے۔ ابھی اذان آنے میں تقریباً 40 منٹ باقی ہیں، لیکن ماشاءاللہ رش دیکھیں۔ اور یہ سامنے گرین لائٹ فرسٹ فلور پہ بھی لگی ہوئی ہے، جو بالکل حجر اسود کے سامنے حاجی صاحب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں بالکل سامنے آگے، اور اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اور یہاں سے رستہ نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب، اور یہاں سے بالکل قریب پڑتی ہے صفا پہاڑی۔ یہاں سے آپ نے باہر نکلنا ہے اور رائٹ طرف ہو جانا ہے، بالکل رائٹ ہی قریب ہی یہاں سے صفا پہاڑی اس جانب۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب مروہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں صفا کی طرف۔ یہاں بھی کافی زیادہ رش ہے، اور یہ اندر جگہ بنائی ہوئی ہے جو عربیہ پہ ریڑیوں پہ صفا مروہ کر رہے ہیں۔ یہ گرین لائٹیں ان کے نیچے سے بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے، یہاں پہ صرف ریڑیوں والے تو صفا مروہ کرتے ہیں، عربیہ اس کو بولتے ہیں۔ اور یہاں سے حاجی صاحبان صفا پہاڑی کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی یعنی کہ حاجی صاحب جو پہلا چکر شروع کرتا ہے وہ اس طرح سے شروع کرتا ہے، صفا کی طرف سے، صفا سے مروہ والی سائڈ ایک چکر، اور مروہ سے صفا والی سائڈ دوسرا چکر۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ رش حاجیوں کا، یہاں بھی سمندر ہے، اور یہاں سے رستہ باہر بھی نکلتا ہے، جس طرف ابو جہل حمام ہے، جس طرف محبل جن پارکنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک جس طرف حاجی صاحبان آ رہے ہیں، جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک اس طرف سے کچھ حاجی صاحبان رضا پارکنگ والی طرف سے آ رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح محبل جن پارکنگ ہے۔ اور اس رستے سے بھی حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں اور باہر بھی نکل رہے ہیں، یہ رستہ بہت قریب ہے، اگر کھلا ہو تو یہاں سے حاجی صاحبان اندر چلے جائیں، اور صفا مروہ سے بالکل سیدھا رستہ فرسٹ فلور پہ ہے طواف کے لیے۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رستہ خانہ کعبہ شریف کی طرف بہت قریب ہے وہ ہے یہاں سے، یہ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، گراؤنڈ فلور سے ہوتے ہوئے تھوڑا سی اس طرف آئیں گے اور سیدھے نکل جائیں گے، جس طرح خانہ کعبہ شریف کا حجر اسود والا کونا ہے اسی طرف، یہ نیچے سے جا رہے ہیں۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابو جہل حماموں کی طرف سے رستہ ہے، ابو جہل حماموں کے بالکل سینٹر سے رستہ ہے، جو وضو کرنے والے حاجی صاحبان ہیں وہاں سے وضو کر کے سیدھے اس طرف سے نکل رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان ہیں جو مروہ پہاڑی سے نکلے ہیں تو وہ صفا مروہ کر کے، جن کی رہائش اس جانب ہے یا جن کی گاڑیاں موبل جن پارکنگ میں کھڑی ہیں وہ اس جانب نکلتے ہیں، اور سامنے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے حاجیوں کا، مزے آ رہے ہیں جو نماز مغرب کے بعد پڑھے جائیں گے۔ یہاں سے فری چیئر ملتی ہے، عربیہ بولتے ہیں اس کو، لیکن حاجی جس نے کرنا ہے صفا مروہ طواف اس چیئر پہ بیٹھ کے اس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہوگا تب ملے گی۔ ماشاءاللہ ایک خوبصورت مناظر، میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی آنکھوں سے اس مقدس جگہ کی زیارت کروائے، اور آپ یہاں پہ لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہاں بہت سکون ہے، بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں محبل جن پارکنگ کی طرف سے، یعنی کہ جن کی رہائشیں تھوڑی دور ہوتی گاڑیوں پہ جو آتے ہیں، یہاں سامنے پیارے محبوب کا گھر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے تھے۔ اس جانب یہ لوہے کے کولر ہیں، بالکل تازہ زمزم اور ٹھنڈا
یہاں پہ لگی ہوئی سامنے سکرین، یہ بھی کافی ہیلپ فل ہے حاجیوں کے لیے. یہاں سے بھی آپ باہر نکلنے کے لیے راستے تلاش کر سکتے ہیں. جو مین گیٹ 4 حرم شریف کی طرف ہے اور جو اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف راستے جاتے ہیں وہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں یہاں سے. یہ تقریباً حرم شریف کے چاروں طرف لگی ہوئی ہیں یہ سکرینیں، یہ نقشہ. یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے. کچھ یہاں پہ اتنی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، بس تھوڑی چیزیں اپنے ذہن میں رکھو گے تو اگر آپ پہلی دفعہ بھی آ رہے ہو تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. بس یہی ذہن میں رکھنا کہ جب آپ کو رہائش ملتی ہے تو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سے روڈ پر رہائش ملی ہے. اور جب حرم شریف کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. ہر طرف سے حمام ہے، واش روم ہے، جو بہت بڑی نشاندہی ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو کلاک ٹاور ہے، 2 رستوں کے یہ قریب ہے اور 2 رستوں سے یہ دور ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور جب آپ خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو 5 گیٹ ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پیچھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے بینر پہ، اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف سے انٹر ہوئے ہیں خانہ کعبہ شریف میں. تو یہ 2-4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کو آنے اور جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کچھ غزہ پارکنگ کی طرف سے، جو گاڑیوں پہ آئے تھوڑی دور رہائش ہے، اور کچھ حاجی صاحبان ہیں حرم روڈ کی طرف سے. مسجد جس طرف ہے، جس طرف جنت المالا قبرستان ہے، اور اسی قبرستان کے اندر ایک ختیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے. یہ نیو راستہ بنایا ہے جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اس جانب کام شروع ہے اور یہ جو ہے انہوں نے چالو کر دیا. ابھی تھوڑا بہت یہاں بھی کام باقی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ چلنے کے قابل ہے، اس لیے انہوں نے یہ آن کر دیا ہے. اس طرف بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور جیسے وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس طرف جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے. پھر یہ راستہ پرماننٹ بنائیں گے، ایک باہر نکلنے کے لیے اور اس طرف سے ایک اندر جانے کے لیے. دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہ حاجی صاحبان موجود ہیں. غزہ پارکنگ کا بالکل نقشہ ہی چینج کر دیا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور حاجیوں کے لیے بہت زیادہ چھاؤں کا انتظام کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور یہاں ایس کریم ایک گاڑی یہ کھڑی ہے اور ایک اس کے پیچھے ایس کریم والی، اور یہ کھجوریں بیچی جا رہی ہیں. ابھی نکلا ہوں غزہ پارکنگ کی طرف. اور یہاں پہ آج پانی والی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں ڈبل روٹی بانٹی جا رہی ہے. اور یہاں پہ ایمرجنسی شاپ ہے. بچوں کے لیے حجاب وغیرہ اور یہ جوتے، سعودی لباس. ابھی دیکھیں کھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایمرجنسی شاپوں والے، تو یہاں پہ ان کو تنگ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ نہیں بولتے ہیں. جب یہ حاجیوں کے رستے میں بیٹھتے ہیں تب ان کے لیے مشکل بنتی ہے. موبائل یہ دیکھیں ماشاءاللہ جا نماز کتنے پیارے لکھے ہوئے. اور یہاں پہ جو رومال سر پہ باندھتے ہیں. اور یہ سولر والی کیا چیز ہے، پیچھے سولر پلیٹ ہے، لائٹ یہ دکھاتے ہیں آپ کو. یہ لائٹ ہے اور اس کے پیچھے یہ سولر لگا ہوا ہے. کمال چیز بنا دی ہے یار. شگل موبائل بھی چارجنگ ہو جاتا ہے اس پہ. یہ دیکھو یہ جگہ بنی ہوئی ہے، موبائل بھی چارجنگ ہوتا ہے، اور یہ اس کے اندر بیٹری ہے، اور وہ بھی سولر یہ پلیٹ جو ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے یہ سسٹم اس کو بھی چارجنگ کرتا ہے. بڑی زبردست چیز بنی ہوئی ہے. اور یہ کتنے کی ہے؟
ہاں کم ریال 25. 25 ریال کی ہے. یہ کمال چیز بنا دی انہوں نے. سولر پلیٹ چھوٹی سی لگی ہوئی ہے اور لائٹنگ کافی زیادہ ہے اور اس کے اندر ایک بیٹری ہے جس پر آپ 2 موبائل بھی چارجنگ کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں جدید دور. کیا کمال ٹیکنالوجی لائے. اور کتنے کی ہے؟ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ میں کیسے بتاؤں آپ کو. بہت زیادہ ریٹ ہے. 25 ریال یعنی کہ 25 ریال کی ہے. پاکستانی بنتا ہے یہ میکسیمم 1500 اور 5 کا بن گیا 350. 1900 2000 کی بنتی ہے. مطلب بہت سستی ہے یار. جتنے اس کے کام ہیں یہ بہت سستی ہے. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جو حرم روڈ پہ رہتے ہیں. حرم کے قریب مسجد جن والی سائڈ اس طرف سے آ رہے ہیں. اور ابھی جو میٹرو سٹینڈ اس کے اندر کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ حاجیوں کے لیے کافی سہولت ہے. جنہوں نے دوبارہ عمرہ کرنا ہوتا ہے مسجد جرانہ یا مسجد عائشہ جانے کے لیے تو 24 گھنٹے کے لیے 6 ریال ٹکٹ ہے. وہ بہت ایزیلی اس پہ سفر کر سکتے ہیں. ویسے ٹیکسیوں والے جب رش زیادہ تھا تب 20 بھی لیتے ہیں. 15 نارمل دنوں میں 5 ریال لیتے ہیں. وہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آنا تو پھر 5 دے کر واپس آنا ہے. اور حج کے ٹائم یا رمضان میں تو پھر ان کا اپنا ہی ریٹ ہے کیونکہ اس گاڑی کی بھی اس ٹائم ٹکٹ 8 ریال کی ہو جاتی ہے. 6 8 ریال کی دونوں طرف سے. یہاں سے بھی لینی ہے پھر وہاں سے بھی لینی ہے. ابھی نارمل دن ہے تو آپ یہاں سے لیں گے وہ آپ کی 24 گھنٹے چلے گی. اور جب رش ہوتا ہے جب رمضان شریف یا حج کے دن ہوتے ہیں لاسٹ والے تب یہ ٹکٹ دونوں طرف سے لینی پڑتی ہے. غزہ کبری یہاں پہ بھی ایمرجنسی شاپیں ہیں لیکن آج جو پانی سبیل کرتے ہیں وہ گاڑیاں نہیں دیکھتے ہمیں. غزہ پارکنگ کی طرف سبان اس طرف سے آ رہے ہیں اور کچھ حاجی سبان آ رہے ہیں اس طرف سے جو حرم روڈ ہے اس طرف سے. آج کل جو یہ نئی پالیسی ہے اس کے مطابق جو جنٹ ہے ان کے لیے کافی زیادہ کیا بولتے ہیں کہ پنجابی میں نہ لنگر کھانا ہوتا کچھ ہو گیا ہے کیونکہ رائس جڑی ہے وہ تھا اوتھے ہی پک کر کے آؤ گے لے کے آؤ گے تو لینی پے گی وہ تو ڈیشن ہوئے گی تے پھر تہاڈا ویزا لگو گا نہیں تو پھر نہیں. تہاڈی درخواست جڑی ہے وہ ہی ایکسپٹ نہیں ہونی ہے. جڑے جنٹ نے وہ جنٹ نے جویں ماواں بچے نہیں بلاندیاں اداں ہی بلا بلو لیندے نے تے بلا بلو کے روپیہ جڑا نا میکسیمم 35 سے 40 ہزار اضافی انہاں لے لینا. سمجھ تو گئے ہو گئے. وہ اسی لیے ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ 2 دنی 4 نہیں 2 دنی 8 کرنے کے چکر میں ہے. تو اللہ سب کو ہدایت دے. ابھی پہنچے حرم روڈ پہ بالکل قریب ہی. یہاں پہ یہ جو برج بنایا ہوا سامنے پیدل گزرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ یعنی اس جانب جس طرف بلڈنگ ہے اسی جانب مسجد جن ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنات نے ایک نماز پڑھی یا بہت ساری نمازیں پڑھی لیکن نمازیں پڑھی. اور اس کے آگے جو وہ سامنے بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے آگے یعنی اس بلڈنگ کی دوسری طرف دونوں طرف جنت المالا قبرستان ہے بالکل حرم کے پاس ہے. حرم سے نکلے تو آپ تقریباً 10 منٹ میں مسجد جن بھی اور جنت المالا قبرستان دونوں کی زیارت کر سکتے ہیں 10 منٹ کے سفر پہ رہے. اور یہ سامنے پاکستانی ہوٹل جو حرم کے پاس یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے غزہ کبری والی سائڈ پاس یہی پاکستانی ایک ہوٹل ہے جس پہ آپ کو پاکستانی کھانا مل سکتا ہے. ادروائز یہاں پہ بنگالی کھانے ہیں لکھا اوپر ہوتا ہے پاکستانی ہوٹل لیکن کھانے
بنگالی ہی ہوتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں اندر. میں نے بھی کھانا لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اندر کھانے دکھاتے ہیں کہ جو سالن ہے ان کا وزٹ کرواتے ہیں اور جو اندر روٹی بنتی ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. سامنے چاول ہے اور اس جانب سالن اور بالکل تازہ روٹی. ماشاءاللہ صاف ستھرا بالکل ہر چیز کی بہترین پیکنگ ہے. پاکستانی کھانا ملتا ہے یہاں پہ. اور حرم کے پاس یہ ایک ہی ہوٹل میں نے تقریباً دیکھا ہے. حرم شریف کے پاس ہے یہ سامنے غزہ ریسٹورنٹ اور یہاں پہ حقیقتاً پاکستانی کھانے ہیں. جانی مسجد جن یہ جو برج ہے پیدل گزرنے کے لیے رستہ کراس کرنے کے لیے اوپر سے اس کے ساتھ یہ جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے یہ گنبد یہ مسجد جن کے اوپر ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.